غمزدہ ہیں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اب بلاتے نہیں ہیں. اولاد، لڑائی جھگڑے، نوکری کا مسئلہ، انسان کے وجود کے اندر جو اس کی روح ہے، آپ خوش ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آپ منگواتے نہیں، خود ہی آ جاتی. شادی نہیں ہو رہی، بہت بڑا ایک روحانی مسئلہ ہے. وہ مسائل جو آپ کے حل ہی نہیں ہو رہے. السلام علیکم ناظرین، سید محمد علی زنجانی صاحب سے آج ہم ایک بہت اہم ویڈیو ڈسکس کریں گے. آج کا موضوع آپ تمام افراد، خواتین ہیں یا مرد جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تمام کا موضوع اس ویڈیو میں ہے. موضوع ڈسکس کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ سید محمد علی زنجانی صاحب سے خود ملنا ہے یا سید علی زنجانی .com کی کوئی پروڈکٹ چاہیے تو اس کا واحد ایک اتھینٹک سورس سید علی زنجانی .com اور اس پر دیے گئے نمبرز ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے سید محمد علی زنجانی صاحب تک پہنچنے کا اور ان کی ویب سائٹ تک پہنچنے کا. تو جیسا کہ میں نے ویڈیو میں کہا کہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر شخص کے لیے ہے. اس ویڈیو آپ نے غور سے سننا ہے. زنجانی صاحب، بہت سارے لوگ آج کل اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے شعور اور لاشعور میں سم ٹائم بیٹھے بیٹھے گم ہو جانا، اپنی زندگی کے اندر ایک خشکی محسوس کرنا، دلکشی نہیں ہے، پوری لائف میں ڈرائنس ہے، اور ایک خوشی ہے بھی صحیح تو اس کو وہ انجوائے نہیں کر پا رہے. ہر ٹائم مایوسی، پریشانی، بدگمانی میں انسان مبتلا ہے. سب کچھ، جیسا کہ سر فرماتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے. اس کے سورس تک پہنچنا ہے اور اس کا علاج دریافت کرنا ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. بخاری صاحب، زمانہ چونکہ اتنا زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے، جس کیفیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہے یا کنفیوژن کا شکار ہے، یا ایک وقت میں دو تین جگہوں پہ دماغ چل رہا ہوتا ہے. کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوچ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اتنے قریب بنایا ہے. جب وہ اس فطرت اور نیچر سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ اگر آپ سیڑھیاں چڑھیں، دوڑ لگائیں، آپ کو سانس بہت زیادہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل کی بیماریوں سے آپ کی دوستی ہو رہی ہے. اگر آپ کی جسم میں شوگر کا انٹیک بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈائبٹیز کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. یا اگر آپ کو یورین کا مسئلہ آ رہا ہے بہت زیادہ تو یہ بھی اسی کا سمٹم ہے. غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دوستی بلڈ پریشر کے ساتھ ہو رہی ہے. اور ان سب کی وجوہات کیا ہے کہ آپ فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اکثر اپنے دادا کو دیکھا، بہت سارے جو صوفی بزرگ گزرے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ. کہ انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ ایسے لمحات اور کچھ ایسے وقت ہوتے تھے. میں نے اپنے دادا کو دیکھا کہ جب لوگ ان کے پاس کوئی مسئلہ کو لے کے آتے تھے تو انہوں نے ایک وقت رکھا ہوتا تھا جس کے اندر وہ میڈیٹیشن کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، ان سوالات کے جواب استخارے کی صورت میں یا اس طرح سے. اور اسی طرح جو اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، تو انہوں نے جہاں پہ وہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے تھے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے بھی ایک وقت رکھا ہوا تھا جس میں وہ اپنے حجرے میں جا سیلف کے انالیسس، مراقبہ کرتے تھے، میڈیٹیشن کرتے تھے، اللہ سے رجوع کرتے تھے اور مدد مانگتے تھے. ان کے کوئی محل شاندار نہیں ہوتے تھے، ایک عام سا ان کا حجرہ ہوتا تھا. آج کل کے دور کے تو معاملات کچھ اور ہیں. جی. تو جب تک ہم اپنی ذات کو وقت نہیں دیں گے، اس فطرت کے قریب نہیں کریں گے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں پیدا کی ہیں. کہ جیسے اگر آپ غمزدہ ہیں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اب بلاتے نہیں ہیں، خود ہی آ جاتے ہیں. اگر آپ خوش ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آپ منگواتے نہیں، خود ہی آ جاتی ہے. کہ اگر آپ گرمی میں کہیں جا رہے ہیں تو پسینہ خود ہی آ جاتا ہے، بلاتے نہیں ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مسئلہ گرمی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پسینہ آ رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، کون اس چیز کو ڈیولپ کر رہا ہے. انسان کے وجود کے اندر جو اس کی روح ہے، جب تک وہ پرسکون نہیں ہوگی یا وہ اپنی ذات کے لیے وقت نہیں نکالے گا. اور بخاری صاحب، یہ جو پرابلم ہے نا انسان کے اندر، یہ جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ یوں سمجھ لیں بہت بڑا ایک روحانی مسئلہ ہے، بہت بڑی روحانی پرابلم ہے، جس کے لیے عن قریب لوح نور، جس کے اوپر ایک خصوصی نقش جو ہے وہ تیار ہوگا، سید علی زنجانی .com سے آپ کو مل بھی جائے گا، جو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے مددگار ہوگا. اور اس سے بھی بہترین ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ صرف 30 منٹس، چونکہ 3 کی فگر مشتری کی اور مشتری دیتا ہے روحانیت، اگر آپ 30 منٹ اپنی ذات کے لیے نکالیں، اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا بدیو یا رحمانو،
یا بدیو یا رحمانو، اس کو اگر آپ اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور وہ مسئلے جو آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی، اولاد، لڑائی جھگڑے، نوکری کا مسئلہ، پیسے آپ کے کہیں پھنس گئے ہیں، یعنی وہ مسائل جو آپ کے حل ہی نہیں ہو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ ایک ایسا استخارہ کرنے والا وظیفہ ہے جو آدھے جس گھنٹے کی کے وجہ بعد سے آپ اس ششو پنج میں مبتلا ہیں. مبتلا ہیں، اور آپ نیت کر کے بیٹھیں، اور جس وقت 30 منٹ کے بعد آپ اس کی تسبیح کر کے اٹھیں گے نا، آپ کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا اور آپ کے دل کو صبر و سکون بھی آ جائے گا. اور جو لوگ عادت بناتے ہیں اس وظیفے کو صبح فجر کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی، میں نے بہت سارے بزرگان دین کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے جب اس کو صبح کی فجر کی نماز کے ساتھ وہ پڑھتے تھے تو ان کا جو سارا دن ہے وہ اتنا پرسکون گزرتا تھا کہ بڑے سے بڑا غم جو ہے آپ کے چہرے پہ ذرا سا بھی ملال نہیں پیدا کرتا. اتنا طاقتور وظیفہ ہے. بہت شکریہ. سید محمد علی زنجانی صاحب نے آپ کے شعور اور لاشعور میں چلنے والی اس جنگ کا، اس بے چینی کا، اس انزائٹی کا جو روحانی حل تجویز کیا ہے، اس پہ آپ ضرور عمل کیجئے اور اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور بتائیے گا.